امید ہے کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت جو اسلام کی تاریخ میں گزری ہے، بدقسمتی سے ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، اور ان کا تعارف آپ سے ہونا لازمی ہے، کیونکہ اسلام کے زوال میں اس شخصیت کا ایک بہت ہی بڑا رول ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہ جو شخصیت آنے والی ہے، انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو جس کتاب سے ہم مدد لے رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ تو یہ اس کا الحمدللہ اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، اور یہ 8,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بائیوگرافی ہے، ان کی زندگی پہ ایک شارٹ سمری ہے جو لکھی ہے ابن الاثیر، جو بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے 8,000 صحابہ کا تعارف کروایا ہے، اور یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی ہے۔ تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں ٹھیک سے نظر آ جائے، اور المیزان والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اچھا، المیزان سے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی پہ آپ نے کچھ کتب پڑھنی ہے کہ ان کے حالات کیسے تھے، اور ان کی زندگی کیسے گزری اور کہاں پہ تھے، تو آپ یہ جو کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، آپ اس کا ضرور جو ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ جی، آپ کے سامنے اسکرین پہ پھر سے المیزان والوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور ترجمہ ہے اب محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب کا، اور اس کے مصنف ہے عزیز الدین ابن الاثیر ابی الحسن علی ابن محمد الجزری۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ اشاعت ہوئی ہے 2006 میں المکتبہ رحمانیہ ماڈل ٹاؤن لاہور والوں کی، اس پہ سٹیمپ ہے، اردو ترجمہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ تو جس پرسنالٹی کا آپ کو تعارف کروانا ہے، وہ باپ بیٹا ہے، ایک باپ بیٹا ہے جن کا نام ہے، باپ کا نام تھا حکم، حکیم بھی آیا، حکم باپ کا نام تھا، اور ان کا بیٹا تھا مروان۔ تو مروان بن حکم اور حکم کا آپ سے انٹروڈکشن کروانا ہے۔ یہ دو شخصیات، ان کا تعارف لازمی کیوں ہے؟ ان کا تعارف لازمی اس لیے ہے کہ یہ جو باپ بیٹا تھے، حکم اور ان کا بیٹا مروان، مروان بن حکم اور ان کا جو باپ حکم تھا، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں اس کی کیا وجوہات تھیں، اور آخر پھر بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا، اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کا پیج، جو اس کی جلد ہے، حصہ ہشتم ہے، 8ویں جلد ہے۔ جی، میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے گا، حصہ ہشتم 8ویں جلد ہے، اور 8ویں جلد کا صفحہ نمبر ہے 169، 4841 نمبر پہ حضرت مروان بن حکم کی۔ یہ حکم کے بیٹے مروان ہیں۔ اس سے پہلے کہ مروان بن حکم کی بات کی جائے، یعنی حکم کے بیٹے مروان کی بات کی جائے، پہلے ان کے والد حکم کی بات کرتے ہیں۔ جی، تو وہ بھی اسی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا، اور اس کا ریفرنس ہے جلد سوم، جی، تیسری جلد اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صفحہ نمبر 588، یہ جو اردو ترجمہ ہے اس کے ساتھ۔
تو اس کو حکیم لکھا ہے، لیکن کتب میں ان کا نام حکم ابن ابی العاص آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو 588 نمبر صفحہ پہ آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا۔ یہ نمبر ہے ان کا، جو صحابہ کی ڈیٹیل لکھی ہے اس میں 1617 نمبر، 1617 نمبر، اسد الغابہ 588 صفحہ، جلد سوم، یعنی تیسری جلد۔ تو اوپر ان کا مختصر تعارف ہے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف قریشی اموی، کنیت ان کی ابو مروان بن حکم ہے، ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں۔ فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ مسلمہ بن علقمہ نے داؤد بن ابی ہند سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے قیس بن حبتر سے، انہوں نے حکم بن ابی العاص کی بیٹی سے روایت کی کہ انہوں نے ایک مرتبہ حکم سے کہا کہ اے بنی امیہ، میں نے کسی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لوگوں سے زیادہ بد اندیش اور ناکام نہیں دیکھا۔ حکم نے کہا کہ اے میری بیٹی، مجھے ملامت نہ کرو، میں تم سے وہی بات بیان کرتا ہوں جو میں نے خود اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھی، یعنی ایک روایت ہے جس کو بیان کیا جائے۔ تو اس پورے پیراگراف میں جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک روز سے، اس کے آخر پہ جو بات ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اوپر آپ جو ریفرنس دیا گیا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بیان کیا کہ وہ کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ادھر سے حکم بن ابی العاص کا گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے میری امت کی خرابی ہوگی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حکم بن ابی العاص ہے، اس کی نسل سے میری امت کی خرابی ہوگی۔ اب آگے بات جو آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے طائف کی طرف نکال دیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا مروان بھی نکل گیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مروان طائف ہی میں پیدا ہوا تھا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا وجہ ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکلوایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو نکلوا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے راز چھپ کے سنتے تھے اور دروازے کی دراز سے جانگتے تھے، اور انہی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی آنکھ میں اس چاقو سے جو آپ کے دست مبارک میں تھا پھوڑ دیں، جبکہ انہوں نے دروازے سے جانکا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی اور آپ کی بعض حرکات کی نقل کرتے تھے، یعنی یہ مروان اور حکم مروان بن حکم باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتے تھے، وہ چلتے تھے اور آپ کی نقلیں اتارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے چلتے تھے۔ ایک روز آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بھی اپنی رفتار میں اس طرح جھک کر چل رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا تم ایسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ ان کی رفتار میں اس وقت سے راشا پیدا ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن حسام بن ثابت نے عبد الرحمن بن حکم کے ہجوم میں اس کا ذکر کیا، یعنی ان کے خلاف ایک شعر بھی لکھا ہے۔ تو ابھی تک یہ ہم نے پڑھا کہ حکم جو ہے، مروان کا باپ حکم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، ان کے راز سنتا تھا اور ان رازوں کو فاش کر دیتا تھا، اور مدینے میں لوگوں کو اسلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرتا تھا، جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ عبد الرحمن نے جو حکم کو لائن کہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، اس نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کو لائن بولا، لائن تیرا باپ ہے، اس ہڈیوں کو پھینک دے، یعنی یہ مروان کو کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ بھی لائن ہے، لعنتی، لائن بولتے ہیں لعنتی کو۔ عبد الرحمن نے جو حکم کو لائن کہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے، کہ جن کو ابن ابی حیثمہ نے ذکر کیا ہے کہ ام المومنین سید عائشہ نے مروان بن حکم سے کہا جبکہ اس نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے ناملائم گفتگو کی یزید کی ولی عہدی کے بیعت نہ کرنے پر کہ اے مروان، میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ رسول اللہ نے تیرے باپ پر لعنت کی اور اس وقت تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، یعنی رسول اکرم نے حکم پر لعنت کی اور اس کا بیٹا بھی اس کی پشت میں تھا۔ المختصر، حکم کے لعنت اور اخراج کے بارے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، یعنی حکم لعنتی ہے، اور اس کو نکالنے پہ، اس کے خروج پہ بہت سی
احادیث موجود ہیں جن کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں، مگر یہ بات قطعی ہے، یعنی یہ بہت بات پکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ آپ اپنی خلاف طبیعت باتوں پر بہت بردباری اور چشم پوشی فرمایا کرتے تھے، یہ معاملہ جو حکم کے ساتھ کیا تو کسی بڑے قصور پر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر حکم مدینہ سے نکلے ہوئے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے دوران حکم کو مدینہ بدر رہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو ان سے حکم کی سفارش کی گئی، ان سے بولا گیا کہ حکم کو واپس بلا لیا جائے تاکہ ان کو مدینہ میں واپس بلا لیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں اس گروہ کو نہیں کھول سکتا، میں اس گرہ کو نہیں کھول سکتا جس کو رسول اللہ نے باندھا ہے، یعنی رسول اکرم نے اس کو مدینہ بدر کیا تھا، میں کبھی بھی اس کو واپس نہیں لاؤں گا۔ اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کہ وہ بھی جب خلیفہ بنے تو انہیں بھی بولا گیا کہ حکم اور اس کے بیٹے مروان کو واپس بلا لیا جائے، تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ بالکل نہیں، جس کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا میں کبھی بھی نہیں بلاؤں گا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حکم کو واپس بلا لیا، یعنی حضرت عثمان نے ان کو واپس بلا لیا اور فرمایا کہ میں نے حکم کی سفارش رسول اللہ سے کی تھی اور آپ نے مجھ سے ان کی واپس بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ حکم کی وفات حضرت عثمان کی خلافت میں ان کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے۔ حکم کی وفات حضرت عثمان کی خلافت میں، دیکھیں نہ رسول اکرم نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی، نہ حضرت ابوبکر نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی، نہ حضرت عمر نے حکم کو اور اس کے بیٹے کو واپس آنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان نے، اللہ جانے انہوں نے کیا کہا یہ کہ میرا وعدہ کیا تھا، اگر وعدہ کیا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حکم کو واپس بلانے کا، تو کیا حضرت ابو بکر نے وعدہ خلافی کی؟ کیا حضرت عمر نے وعدہ خلافی کی کہ جو وعدہ حضرت عثمان سے تھا اس وعدے پہ کیوں نہیں آنے دیا؟ پھر دونوں میں سے ایک بات مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خیر، اب یاد یہ رکھنا ہے کہ حکم وہ انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا، ان کی نقلیں اتارتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، ان کے راز سنتا تھا اور ان رازوں کو فاش کرتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی تھی، اس کو مدینہ بدر کیا تھا اور اس کے بیٹے کو بھی مدینہ بدر کیا تھا۔ یہ ہے حکم کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں اس کا جو بیٹا ہے مروان بن حکم، اس کے کیا حالات ہیں۔ تو یہ ریفرنس تھوڑا سا بتا دیا جائے، حصہ ہشتم ہے، یہ 8واں حصہ ہے، 169 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں جو نمبر دیا گیا ہے مروان بن حکم کو وہ 4841 نمبر ہے۔ حضرت مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی اموی، اس کی کنیت عبد الملک تھی۔ مترجم لکھتے ہیں فٹ نوٹ میں کہ اس کا نام صحابہ میں لکھنا صحابہ کی توہین ہے۔ آگے آپ حساب لگا لیں کہ یہ شخصیت کیا ہوگی۔ مروان بن حکم، اس کے باپ حکم کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو یہ ہے مروان بن حکم۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے، کیا فرماتے ہیں عزد الغابہ والے، کہ جو مروان بن حکم ہے وہ حضرت عثمان کا امزاد تھا، یعنی چچا کا بیٹا تھا، کزن ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے ہجرت کے دوسرے سال میں پیدا ہوا، مالک غزوہ کے مطلب اس کے دن پیدائش پہ یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ یہ حضور کی زیارت سے محروم رہا کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو صحابہ کی گنتی میں لے کے آئے، کیونکہ بچپن میں جب حضور نے ان کے والد کو جلا وطن کر دیا تھا تو یہ طفل نادان تھا۔ تو عجیب بات ہے، ادھر مطلب یا تو پیدا ہوا ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ خیر، ادھر کہا جا رہا ہے کہ وہ جب مدینہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ حکم کو نکالا تھا تو یہ بچہ تھا، موجود تھا، وہاں پہ موجود تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہ لعنت کر کے ان کو جلا وطن کیا تھا، نکالا تھا۔ اس نے یہ عرصہ طائف میں بسر کیا تھا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خط لکھ کر حکم کو بلا لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ آپ یقین کریں کہ رسول اکرم نے نکالا تھا حکم کو اور اس کے بیٹے مروان کو، اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے کے بعد اس کو خط لکھ کے واپس بلا رہے ہیں، اور نہ ہی صرف واپس بلایا، اسے اپنے قریب کر لیا،
یعنی بہت زیادہ محبت بھی کی، اور آپ دیکھیں گے آگے آنے والے سیشنز میں، تاریخ میں، کہ اس کو ایک بہت بڑا مرتبہ بھی دیا۔ ایک دن حضرت علی نے حکم کو دیکھا تو کہنے لگے خدا تجھے تباہ کرے، اللہ امت محمدیہ کو تم سے اور تمہارے بیٹے کی شر سے محفوظ رکھے۔ وہی الفاظ جو رسول اکرم نے استعمال کیے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو حکم پر اور اس کے بیٹے پہ۔ ادھر امام علی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے تباہ کرے، اس کا یہی مطلب ہے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور تیرے شر سے اور تیرے بیٹے کے شر سے خدا امت کو محفوظ رکھے۔ آگے پھر کچھ ڈیٹیل ہے کہ مروان کو لوگ حید باطل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کوئی ایک رگ کٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ زندہ رہا۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک روایت کی روح سے عبد الرحمن نے یہ اشارہ اس وقت کہا جب امیر معاویہ نے مروان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ آپ یہ ظلم دیکھیں کہ ایک بندہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت، جس نے رسول اکرم کو اتنی اذیت دی کہ رسول اکرم نے اس کو شہر بدر کر دیا، نکال دیا، اس کو نہ صرف واپس بلایا، یہ بنو امیہ نے، حضرت عثمان اس کو واپس لے کے آئے، اور امیر معاویہ نے اس کو مدینے کا یہ حاکم قرار دیا، یعنی جس جگہ سے بدر کیا گیا تھا اس جگہ پہ حاکم لگا دیا، مدینہ کا حاکم لگا دیا، اور مدینہ کے بعد مکے اور طائف کی عمارت بھی مروان کو دے دی، جی، صرف مدینہ نہیں مکہ بھی ان کو دے دیا۔ تو یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے۔ پھر ان کو معزول کر دیا، اور آگے قصہ ان کا آ رہا ہے کہ یہ غالباً اپنی جو بیوی ہے اسی کے ہاتھ سے مارا گیا، مروان بن حکم اپنی ہی بیوی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب یہ معاملہ آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے کچھ اشعار بھی ہیں جو اس کی مذمت میں اس کے بھائی نے لکھے تھے۔ اچھا، یہ تھا حکم اور اس کا بیٹا مروان بن حکم الغرض، دو بندے وہ جنہوں نے رسول کو اذیت دی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، راز فاش کرتے تھے، نقلیں اتارتے تھے گلیوں میں، مطلب بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت کیا، وہ ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا، حضرت عثمان کے دور میں ان کو واپس بلایا گیا، اور ان کو بنو امیہ کے دور میں بہت بڑے بڑے مقام بھی دیے گئے۔ اب آگے یہ مروان وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باقی باتیں تو سامنے آئیں گی، یہی مروان ہے، ٹھیک ہے، جس نے حضرت طلحہ جو ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ بھی آپ کو اسی کتاب میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں مل جائے گا۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریشی تیمی 2625 نمبر، جی 2625 نمبر پہ یہ آپ کو ملیں گے۔ اسد الغابہ 117 نمبر پیج ہے، حصہ پنجم ہے، 5ویں جلد ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریشی، حضرت طلحہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور ان کا سارا ادھر لکھا ہوا ہے معاملہ، اور جو چیز مجھے آپ کو اس وقت دکھانی ہے، ان کی بات میں کسی دوسری نشست میں کروں گا حضرت طلحہ کی، لیکن اس وقت جو مروان کی بات ہو رہی ہے، مروان بن حکم، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حضرت طلحہ کے حالات میں لکھتے ہیں اسد الغابہ والے کہ حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ جنگ جمل وہ جنگ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے اور حضرت عائشہ کے لشکروں کے درمیان ہوئی۔ حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے اس حال میں کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے قتال کر رہے تھے، یعنی ان کے خلاف کیمپ میں تھے حضرت طلحہ۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے ان کو علیحدہ بلایا، اور جس طرح حضرت زبیر سے گفتگو کی تھی اس طرح ان سے بھی کی، اپنی اسلامی خدمات کو بیان فرمایا، جن کو سن کر حضرت طلحہ نے جنگ کا ارادہ نسخ کر دیا تھا۔ یعنی جب حضرت علی نے ان کو بلا کے باتیں
بتائیں تو انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، اور کسی صف میں جا کے بیٹھے رہے دفعتاً ایک تیر ان کے پیر میں لگا، حضرت اللہ کے پیر میں تیر لگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیر ان کے گلے میں لگا تھا، غرض اسی تیر کے زخم سے وفات پائی۔ اور یہ دیکھیں، یہ تیر مروان بن حکم نے مارا تھا جی، حضرت طلحہ کو جو تیر لگا تھا وہ حضرت مروان بن حکم نے مارا تھا، اور اس کے کرتوتوں میں یہ بھی ایک کرتوت شامل ہے، اور اس نے اس لیے مارا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوسرے طبقات وغیرہ میں اور دوسری جگہوں میں جو ریفرنسز آئیں گے انشاءاللہ حضرت طلحہ کے ٹائٹل کے اندر، اس نے کہا تھا کہ کیونکہ حضرت اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت طلحہ بھی جو قاتلین حضرت عثمان ہے اس میں شامل تھے، اور اس نے اس کا بدلہ لیا، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ بحث دوسری ہے، لیکن مروان بن حکم وہ ہے جس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا تھا جنگ جمل میں، انہی کے کیمپ میں تھا، اور انہی کیمپ میں اس نے ان کو تیر مار کے مار دیا۔ اب دکھ کی بات یہ ہے، اور جو بات سمجھنے والی ہے اس سے آگے وہ یہ ہے، آپ نے ان کے حالات دیکھے حکم کے اور مروان بن حکم کے۔ صحیح بخاری جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے، صحیح بخاری، جس کو ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، اور شاید قرآن کے بعد جو سب سے معتبر ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ کتاب بعد الوحی، ہاں، یہ تو ٹائٹل ان کے ہیں، چیپٹرز کے نام، یعنی صحیح بخاری وہ کتاب جس میں احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس میں صحیح بخاری نے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں مروان بن حکم سے صحیح بخاری نے، اور باقی صحیح مسلم کو چھوڑ کے باقی سارے جو سیاستہ کے کمپائلرز ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے مروان بن حکم سے روایات لی ہیں۔ مروان بن حکم ان کے نزدیک، ان جو محدثین ہیں ان کے نزدیک یہ قابل قبول ہے، بلکہ قابل قبول کیا، اس کو بہت ثقہ مانتے ہیں، یعنی ریلائبل، ٹرسٹ وردی، یعنی بہت ہی قابل اعتبار بندہ، وہ بندہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے لعنت ڈال کے نکال دیا ہو، جو رسول اللہ کی نقلیں اتارتا ہو، جس نے صحابہ کرام کو قتل کیا، اور جس نے حضرت عثمان کو خراب کیا، ٹھیک ہے، جس نے ان پہ ان قتل کروانے میں مروان بن حکم کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، وہ آگے والے چیزوں میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس سے جو ہے بخاری نے روایات لی ہے۔ یہ امر بہت ہی سوچنے پہ مجبور کر دینے والا یہ چیز ہے کہ کیا یہ اسلام کی تاریخ میں ہوا، اور یہ اس کی اہمیت بخاری کی، اور اس کی جو راوی ہیں، ایک جگہ تو جو خاص لوگ ہیں ان کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، جو متواتر احادیث ہیں، یعنی متواتر جس میں 50 سے زیادہ لوگوں نے جس چیز کو جس کی روایت کی ہے، وہ جو ہے بخاری صاحب نے لی نہیں، امام بخاری نے نہیں لی، اور مروان بن حکم جس کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ سنا، اس کو یہ سکہ سمجھ کے ان سے روایات لیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بخاری کی ایک روایت پھر ان کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ 956 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید کا تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے تھے وہ نماز ہوتی، اس سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، یعنی پہلے نماز پڑھتے، پھر آپ خطبہ دیتے، لوگ اپنے صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت و تلقین کرتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے، پھر اگر آپ کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے، یا جس کام کا حکم کرنا چاہتے اس کا حکم دے دیتے، اس کے بعد گھر لوٹ آتے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ مروان کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھنے گیا، وہ ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے نماز ہوتی تھی،
پھر خطبہ ہوتا تھا، لوگ بیٹھے رہتے تھے، رسول اکرم خطبہ دیتے تھے اور اس کے بعد گھر چلتے تھے۔ جب مروان گورنر بنا مدینے کا، یہ بالکل یہاں حضرت عثمان کا دور ہے اور یہاں امیر معاویہ کا دور ہے، یعنی بنو امیہ کا دور ہے یہ پکا۔ تو صحابی فرماتے ہیں ابو سعید کہ ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھنے گیا، وہ ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا۔ جب ہم عیدگاہ پہنچے تو ایک ممبر وہاں رکھا ہوا تھا جسے کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا۔ مروان نے چاہا کہ اچانک نماز پڑھنے سے قبل اس پر چڑھے۔ یعنی ممبر پر چڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ممبر پر چڑھ کے خطبہ دینا تھا، بات کرنی تھی، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اس نے چاہا کہ خطبہ دیا جائے کیونکہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا۔ پھر وہ ممبر پر چڑھ گیا، بعد ازاں اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تو میں نے اسے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت نبوی کو بدل دیا ہے۔ اس نے جواب دیا ابو سعید وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو۔ میں نے جواباً کہا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس پر مروان گویا ہوا بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں، لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔ تو یہ مروان وہ ہے جس نے سنت رسول کو بدل دیا، مدینے کے اندر بدل دیا۔ اور کس لیے بدل دیا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو اب بیٹھتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ مروان اور بنو امیہ اپنے خطبوں میں امام علی علیہ السلام پر اور ان کے چاہنے والوں پر کھلم کھلا سب و شتم کرتے تھے، لعن کرتے تھے، ان کو گالیاں نکالتے تھے، ان پہ لعنت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام چونکہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی خطبوں میں بیٹھ کے، عید کے خطبوں میں بیٹھ کے امام علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پہ سب و شتم کو سنا جائے، اس لیے وہ لوگ ان کا خطبہ نہیں سنتے تھے تو اور وہ نماز پڑھتے ہی نکل جاتے تھے۔ اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ نماز کو خطبے کے بعد رکھو تاکہ لوگوں کو مجبور ہو کے بیٹھنا پڑے، تو اپنی پولیٹیکل سٹانس کے لیے انہوں نے سنت کو بدل دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔